بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑا کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک گھر جل گیا، گھر والوں سمیت، رات کے وقت۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا لیا کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ مشہور حدیثیں ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے، آج کے جدید دور میں تو کوئی مطلب ہے کہ ساری دور دور کی خبریں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ آگ کو جلتا ہوا چھوڑ دیں، گھر میں کتنا نقصان ہوتا ہے، اس سے بے شمار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب یہاں پر جو وضاحت کی ہے، متأخرین محدثین، جو متقدمین تھے نا، پہلے کے محدثین تھے، ان کے ہاں تو یہ تھا کہ اس وقت یہ لائٹ اور یہ بلب اور یہ چیزیں تو تھی نہیں، تو ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کی وضاحت اتنی نہیں کی۔ آج متاخرین جو محدثین ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ اس آگ سے مراد جس آگ کو جلتا ہوا چھوڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس آگ سے وہ آگ مراد ہے جس سے کسی چیز کے جل جانے کا خطرہ ہو۔ جیسے لائٹ چل رہی ہے، ساری رات لائٹ چلتی رہے، بجلی کے اوپر چل رہی ہے، اس سے تو اندیشہ نہیں ہوتا، خطرہ نہیں ہوتا۔ اس سے آگ سے وہ آگ مراد ہے، چراغ کی آگ ہے، چولہے کی آگ ہے، ایسی آگ ہے جس سے اس چیز کے جل جانے کا اندیشہ ہو، ایسی آگ سے جو ہے منع کیا گیا۔ دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ مدینہ میں گھر جل گیا، وہ گھر والے بھی جل گئے، گھر کے اندر آگ لگ گئی، تو آپ کو جب اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ دشمن بھی اسی وجہ سے کہا گیا کہ جس طرح دشمن جان اور مال کا نقصان کرتا ہے، بالکل ایسے ہی آگ بھی جان اور مال کا نقصان کرتی ہے، تمہاری دشمن، اس لیے آپ نے فرمایا۔ تو یہ تو ہیں مشہور حدیثیں، یہ بات تو ہوگی ختم کہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث سے کل بھی ہم نے پڑھی، دیکھی کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوتے میں نہ چلو، اور اب یہ دیکھو عام سی بات ہے، بالکل آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہے آپ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو۔ ان احادیث سے آگے بھی حدیثیں کچھ ایسی آ رہی، بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کا امت کے لیے، اس سے مطلب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار تھا۔ اپنی امت کا کوئی چھوٹا سا جانی مالی نقصان آپ برداشت نہیں فرما رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ میری امت کا کوئی نقصان نہ ہو، نہ دنیاوی نقصان ہو، نہ آخرت کا نقصان۔ دنیا میں بھی ہر قسم کی پریشانی سے بچے رہیں اور آخرت میں بھی بچے رہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے پیارے نبی عطا فرمائے ہیں بھائی، تو ہم بھی نبی کا درد رکھیں اور ان سے محبت کا اظہار کیا ہے، ان کی اطاعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تابع داری جو ہے آپ کی اطاعت ہے، منہ سے جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ وہ خالی زبانی باتیں، پتہ تب چلتا ہے کہ جب اطاعت کا وقت آتا ہے، فرما برداری کا وقت آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔